شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی مشہد میں تدفین کر دی گئی۔ شہید امام علی رضا کے روضہ کے احاطے میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ شہید کے بیٹے مصطفیٰ علی خامنہئی نے پڑھائی۔ لاکھوں افراد کی نماز جنازہ میں شرکت، ہر آنکھ اشکبار۔ شہید سپریم لیڈر کو الوداع کہنے انسانوں کا سمندر امڑ آیا، جس سے خاکی نجف سے ایران کے شہر مشہد پہنچایا گیا تھا۔ عراق میں بھی آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شہید خامنہئی کے جنازے اور تدفین کے 6 روزہ تقریبات ایرانی میڈیا کے مطابق تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا، مشہد میں ہوئیں۔ تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ شہید سپریم لیڈر کو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید کیا گیا تھا۔ رہبر انقلاب خامنہئی کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر جنرل علی عبدالعلی نے کہا، دشمن ایرانی قوم کے غم کو ہرگز کمزوری نہ سمجھے، انہیں اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ ایرانی قوم کے بہادر فوجی جوان دشمن کی نیندیں حرام کر دیں گے، جلد ان دہشت گردانہ جرائم کے ذمہ دار عناصر سے انتقام لے کر رہیں گے۔ امریکہ کے ایران پر مزید حملوں کی تردید۔ امریکی حکام کے مطابق ایران میں کوئی فوجی کارروائی یا فضائی حملے نہیں کیے، اب ایران پر کسی بھی قسم کے فوجی حملے نہیں کر رہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں دھماکوں کے اطلاعات غلط ہیں، وہ شہر میں دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاعی نظام کی کارروائی تھی۔ آبنا ہرمز میں غیر ملکی طاقتوں کا کوئی حق یا کردار نہیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ کو جہازوں کی آمد و رفت میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ کہا، امریکہ نے فوجی اقدام کیا تو آبنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا عمل متاثر ہوگا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنا ہرمز پر ایرانی کنٹرول کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا، ایران آبنا ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا، آبی گزرگاہ سے آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے افواج ذمہ داریاں انجام دیتی رہے گی۔ مئی سے اب تک 800 سے زائد جہازوں کو معاونت فراہم کی۔ ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ ایران کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں ممالک میں فوجی کشیدگی بھی برقرار ہے۔ ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان سمیت علاقائی ممالک امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کی تکنیکی مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کی کوششیں جاری۔ ثالث ممالک مفاہمتی یادداشت کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل کو بتایا کہ امریکی حملے معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ صدر ٹرمپ کشیدگی کے باوجود تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ ٹرمپ جوہری معاہدے کے لیے تکنیکی مذاکرات جاری رکھنے کے خواہاں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا، افریقین کے درمیان معاہدہ تمام متعلقہ ممالک کے مفادات کا آغاز ہونا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا، افریقین کے درمیان معاہدہ تمام متعلقہ ممالک کے مفادات کا آغاز ہونا چاہیے۔ آبنا ہرمز اور خلیج فارس پر روس کا موقف واضح ہے۔ تمام فریقوں کے مفادات اور خدشات پر مبنی معاہدہ ہی دیر پا حل ہے۔ ہندوستان میں جمع ہے، پچھلے 4 دنوں میں بعض بڑے سنگین واقعات ہوئے، جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا، اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری بھارت کا پاکستان میں فساد پھیلانے میں بھرپور ہاتھ ہے۔ اندرونی و بیرونی دہشت گرد نیٹ ورکس کو کچل دیں گے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا، بلوچستان میں دہشت گردی میں پولیس جوان، فوجی اور شہری شہید ہوئے۔ 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہمسایہ ملک دہشت گردوں کو پیسہ اور ہتھیار دے رہا ہے۔
दुश्मनों को पाकिस्तान की कामयाबियां हजम नहीं हो रही। कुर्बानियां जल्द रंग लाएंगी, दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकने की दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास, वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत, गवर्नर जाफर मंदखेल और वज़ीर आला सरफराज बुख्ती शरीक हुए। अता तारर, राना सनाउल्लाह और दीगर हुकाम की शिरकत। हालिया दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और सिक्योरिटी इकदामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला का मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बाहमी रवाबित को मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फायदा उठाना है। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों का आगाज। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दे दी। फ्रांस की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। फ्रांस की जानिब से किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले एक गोल कर गए। वर्ल्ड कप मैचेस में किलियन एम्बाप्पे के गोल्स की तादाद 20 हो गई। इवेंट में मेसी के बाद एम्बाप्पे के गोल्स की तादाद भी 8 हो गई। स्पेन और बेल्जियम की टीमें कल आमने सामने होंगी। इतवार को नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना का स्विट्जरलैंड से होगा। न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी फीफा वर्ल्ड कप में मुतनाज़ा फैसलों पर बोल पड़े। कहा, गुज़श्ता रोज वर्ल्ड कप मैच में मिस्र के साथ खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी हुई और इसे लूटा गया। मेयर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। अर्जेंटाइन ने मिस्र के खिलाफ 3-2 से कामयाबी हासिल की। मैच में मुतनाज़ा फैसले भी सामने आए। ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के एलामी के मुताबिक मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड फराहम करेगा। माली मावनत बिजली की तरसील का निजाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड की जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा।